الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، لوگ گمراہی کو چھوڑ کر راہ ہدایت کو اختیار کریں۔ ہمارے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے۔ آپ کے مبعوث ہونے کی ہر مومن کو خوشی ہے، لیکن حقیقی خوشی کا حقدار وہی انسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے اس کائنات میں مبعوث ہوئے تھے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ وہ مقصد تو بھول گئے، لیکن خرافات میں، بدعات میں، منکرات میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ہمیں وہ مقصد یاد رہتا تو قطعاً کسی صورت بھی ہم ان خرافات کو اختیار نہ کرتے، بلکہ کتاب و سنت کے پابند رہتے اور اپنی زندگی کتاب و سنت کے قالب میں ڈھال لیتے۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بعثانی الی العباد، مجھے بندوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ مبعوث کرنے کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا تاکہ میں ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دوں اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کروں۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے آپ کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے اسلام کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسلم قلبک للہ، یہ کہ تیرا دل اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہو جائے اور تو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ لے، جو نماز فرض ہے اس کو ادا کرے اور جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کرے، یہ اسلام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا بنیادی مقصد اللہ کی توحید کی دعوت اور لوگوں کو شرک سے روکنا، اسی طرح اسلام کی تعلیمات دینا۔ اور اسلام کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا لے، اور جو اللہ نے احکام دیے ہیں، نماز کی پابندی،
زکوٰۃ کی پابندی، ان امور کو سر انجام دے تو وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اور اگر ان سے انحراف کرے تو وہ اسلام سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، ما انت، آپ کیا ہیں، یعنی آپ کا منصب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، انا نبی، میں نبی ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، نبی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس مقصد کے لیے مبعوث کیا ہے؟ دنیا میں مبعوث کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلنی بصلۃ الارحام وقصر الاوثان، مجھے صلہ رحمی کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، اللہ کی توحید اور شرک سے بچانے کی تعلیم دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اور آپ کے مبعوث، آپ کی آمد کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے بچانا، اور اسی طرح نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، جو ارکان اسلام ہیں ان کا لوگوں تک پہنچانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا بنیادی مقصد تھا۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے، ان پیغمبروں نے سب سے بڑھ کر جو دعوت دی وہ عقیدہ توحید کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء کے مبعوث ہونے کا ایک مقصد یہ بھی کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں اور لوگوں کو طاغوت سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا جو مقصد ہے، اللہ ہمیں وہ مقصد جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم یہ خرافات، منکرات، بدعات سے اپنے دامن کو بچائیں، اور جو خالص اسلام کی تعلیم ہے اس پر عمل پیرا ہو کر کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔